یہ ہمارا 34th لیکچر ہے ہمارا کورس جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ کا. آج کا جو لیکچر ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. میرے لیے تو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے. اگر ہم دیکھیں ہماری ریئل لائف کے اندر سب سے زیادہ چیز جو فیس ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے پرابلمس. ہم اپنے سلیبس دیکھ لیں، اسکولس کے اندر جو پڑھائے جاتے ہیں اس میں میتھس کے اندر دیکھ لیں دیر آر سو مینی ورڈ پرابلمس. بچے جو ہیں ان کی زندگیوں میں بھی مسائل ہیں، ان کے اکیڈیمکس لائف کے اندر بھی مسائل ہیں، ہمارے ٹیچرز کی زندگیوں میں بھی مسائل ہیں، اور دنیا کے اندر بھی مسائل ہیں. اور اچھی چیز کیا ہوتی ہے کہ دا اسکل ٹو سالو دوز پرابلمس. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دیٹ یو ڈو ناٹ انکاؤنٹر اے پرابلم. ہمارے بچے بھی ہیں، ان کے بھی مسائل کا حل نہیں نکل سکتا اگر وہ خود نہ چاہیں. سو بینگ ٹیچرز what we need to do is to help them identify problems and learn to solve those problems. بچوں کے لیے مسائل بہت چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں کہ میتھ کا ہوم ورک کیسے کرنا ہے جب امی ابو دونوں کو نہیں میتھ آتا. سو ہاؤ ٹو کمپلیٹ اے ہوم ورک. اور اس کے علاوہ میں ٹائم پر اسکول کیسے پہنچنا ہے. ٹیچرز کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں کہ اس جگہ سے اس جگہ تک کنوینس نہیں جاتی تو کیسے پہنچنا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل، گھر کے اندر DVD کا مسئلے ہو سکتے ہیں، شادی بیاہ کے اوپر جانے کے مسائل ہو سکتے ہیں. ایٹ ٹائمز وی بیکم ویری فرسٹریٹڈ، وی آر unable ٹو سالو پرابلمس. اس کی مین ریزن کیا ہے کہ ہم نے نہ اپنے بچپن میں سیکھا، نہ ہم نے اپنے اسکولس میں سیکھا کہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے اور ان کو پھر حل کیسے کیا جا سکتا ہے. آج کا جو لیسن ہے اٹ از بیسیکلی اراؤنڈ پرابلم بیسڈ لرننگ. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کیا یہ بھی کوئی ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے یا ٹیچنگ میتھڈ ہے؟ یس، it is one of very useful learner centered teaching and learning methods. Problem based learning یہ وہ میتھڈ ہے جو کہ صرف ٹیچنگ میتھڈ نہیں ہے، rather it is a very good learning method کہ اس سے بچے سیکھتے ہیں. ٹیچرز ٹیچ نہیں کرتے بلکہ بچے سیکھتے ہیں. اچھے استاد وہی ہیں who help children to learn, who do not just teach, rather they help children to learn. So use this approach in your teaching so that your students can actually learn. اب بات کر لیتے ہیں کہ problem based learning ہوتی کیا ہے. Basically, it is a method which consists of presenting students with authentic and meaningful problem situations that can serve as a springboard for investigation and inquiry. Problem-based learning is designed primarily to help students develop their thinking, problem-solving, and intellectual skills. And they actually learn through autonomous learning opportunities. اس کے اندر کچھ چیزیں آئیں، پرابلم سالونگ کی بات آئی، آٹونومس لرننگ کی بات آئی. اس کے اوپر ہم تھرو آؤٹ دا لیسن بات کرتے چلے جائیں گے. اس وقت ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اس ایک ڈائیگرام کے اوپر. You can see that it's problem-based learning starts with problem engagement. Then you see inquiry and investigation, and in the circle it is written problem definition, then problem resolution, and at the end problem debriefing. Problem engagement, how does it take place? Basically, teacher gives certain problems to the students. Students engage themselves in those problems. They carry out inquiry and investigation. They define problem. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب پرابلم کی بات آتی ہے there is some relevant information and some irrelevant information. If we focus on irrelevant information, we will never be able to identify exact problem and solve that problem.
سو پرابلم کو ڈیفائن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. پرابلم کو ڈیفائن کرنا اس لیے بھی اہم ہے تاکہ اس کا کوئی سلوشن نکالا جا سکے. تو پرابلم جو ہے پرابلم بیسڈ لرننگ کے اندر اسٹوڈینٹس ایکچولی ٹرائی ٹو کلیریفائی دا پرابلم آلسو, کہ ان کے سامنے جو بھی سچویشن ہے ٹیچر نے پریزنٹ کی ہے اس کے اندر سے وہ ایگزیکٹ نکالیں گے کہ اس میں پرابلم کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرابلم کو ریزالو کیا جاتا ہے اور پرابلم ڈیپ بریفنگ بھی کی جاتی ہے, جہاں پر دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ور وی ایبل ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم. پرابلم بیسڈ لرننگ کیوں کروائی جائے؟ آپ نے نام سنا ہوگا پروجیکٹ لرننگ کا, ہم اگلے کچھ لیسنز میں اس پہ بات بھی کریں گے. پروجیکٹ لرننگ کی بات سنی ہوگی, ڈسکوری لرننگ کی بات سنی ہوگی, پرابلم بیسڈ لرننگ کی. کیوں؟ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام ادر اپروچز؟ اس کا جو میجر ڈفرینس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا پروجیکٹ لرننگ ہے اس کے اندر الٹیمیٹ آؤٹ کم کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, پروڈکٹ کے اوپر فوکس ہوتا ہے, جبکہ پرابلم بیسڈ لرننگ کے اندر جو فوکس ہے دیٹ از آن دا پروسیس. ہم نے شروع میں کہا کہ انکوائری بیسڈ لرننگ اینڈ دین پرابلم بیسڈ لرننگ, these are learning approaches, these are learning methods. جب لرننگ پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت میں پروڈکٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی کہ پروسیس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک لیسن پلان بنا رہے ہیں تو لیسن پلان پروڈکٹ فارم کے اندر اچھا نہیں بن کے آ سکتا unless you do not go through the process of learning about how to make lesson plan. اس پروسیس کے اندر میں بھی آپ کوئی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ اس پروسیس کا حصہ ہوگی. اس کے بعد جو آپ بنا رہے ہیں, لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, کتابیں دیکھ رہے ہیں, کچھ لیسن پلان فارمیٹس دیکھ رہے ہیں, ماڈل لیسن پلانس دیکھ رہے ہیں, ان سب کو دیکھنا, ان سب سے کو دیکھ کر سیکھنا وہ زیادہ اہم ہے. اگر آپ, کیونکہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ سارا کا سب کچھ یہ پروسیس سے گزر گئے, ultimately we can say that you will be able to produce a good lesson plan. So پروسیس سے گزرنا ایکولی امپورٹنٹ ہے, بلکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ادارے ہیں جو, اگر ہم آرگنائزیشنس کی بات کریں, خاص طور پہ فیکٹریز کی بات کریں, ایک وقت تھا جب ان کو پروڈکٹ کے اوپر اسیس کیا جاتا تھا. پھر آیا کہ نہیں, پروڈکٹ کی بجائے پروسیس کے اوپر ان کو اسیس کیا جائے, ان کی پرفارمنس کو. جب پروسیس کی بات آئی تو اس کے پیچھے ریشنل یہی تھا کہ اگر پروسیس اچھا ہوگا تو پروڈکٹ اچھی آئے گی. اب جو بہت ساری فیکٹریز ہیں وہ اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہیں کہ پروسیس اور پروڈکٹ دونوں کو اسیس کیا جانا چاہیے. پروسیس از امپورٹنٹ بٹ پروڈکٹ از آلسو امپورٹنٹ. یہ میں نے مثال اس لیے آپ کو دی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی سی بھی آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ اسکولز ہیں چاہے کوئی اور آرگنائزیشن ہے, تو پروسیس از امپورٹنٹ. پرابلم بیسڈ لرننگ ہیلپس اس ٹو ہیلپ آور چلڈرن لرن so many things by experiencing this kind of learning method. Learner outcome for problem based learning, کہ جب ہم یہ یوز کرنے جا رہے ہیں پرابلم بیسڈ لرننگ میتھڈ کو تو ہمارے ذہن میں ٹینٹیٹیو آؤٹ کمس کیا ہیں؟ ٹینٹیٹیو آؤٹ کمس ہمارے ذہن میں یہ ہیں کہ بچے جو ہیں دے ول لرن اسکلس فار انڈیپینڈنٹ لرننگ, دے ول بیکم انڈیپینڈنٹ لرنرس. پھر اس کے اندر ہمارا ایک اور انٹینشن یہ ہے کہ ایڈلٹ رول, بیہیویئرز اینڈ سوشل اسکلز, کہ بچے جو ہیں وہ ایڈلٹس کا رول بھی پلے کر سکیں. انکوائری کی ٹاسک کے اندر جو پرابلم بیسڈ لرننگ کی ٹاسک ہیں اس میں وہ ایڈلٹس کا رول پلے کر سکیں کہ جو کام ٹیچر نے کرنا تھا اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ساتھ ساتھ میں ان کی سوشل اسکلز بھی امپروو ہوں. سوشل اسکلز کیسے امپروو ہو سکتی ہیں یا اس کا ذکر یہاں پر کیوں آیا؟ اس لیے کہ یوزلی پرابلم بیسڈ لرننگ از ڈن ان گروپس. جب گروپس کے اندر بچے کام کریں گے تو نیچرلی دے آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر, دے آر گوئنگ ٹو لرن فرام ایچ ادر. یہ کیوں اہم ہے؟ کوآپریٹو لرننگ کیوں اہم ہے؟ اچھا آپ سوچیں ذرا کہ آپ یو ایکچولی اسپینڈ 6 dedicated hours
to think about some ideas. 6 گھنٹے کے بعد you come up with 2 brilliant ideas. Very good. 6 گھنٹے کے اندر آپ نے 2 brilliant ideas سوچ لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 گھنٹے ایک آئیڈیا کو سوچنے کو لگے. اب ہم دوسری سچویشن دیکھتے ہیں. You work in group of 4-5 members اور آپ 1 گھنٹے کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. You come up with 6 different ideas. 1 گھنٹے کے اندر 6 brilliant ideas are there. While if you work alone, you come up with 2 brilliant ideas after dedicated work of 6 hours, which is more efficient. Yaqinan, group work is more efficient in producing ideas. So, try to involve students in problem-based learning in groups. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچوں کی سوشل سکلز بھی ڈیولپ ہوں گی اور وہ ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکیں گے. مور مائنڈز آر ڈیفینیٹلی بیٹر دین ون مائنڈ. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو پرابلم بیسڈ لرننگ کے حوالے سے ہے اسٹوڈنٹس کے لرننگ آؤٹ کمز میں, دیٹ ایکچولی اسٹوڈنٹس لرن انکوائری ایز ویل ایز پرابلم سالونگ اسکلز. یہ 3 میجر لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں پرابلم بیسڈ لرننگ میتھڈ کے ساتھ. There are certain special features of problem-based learning. What are these features? We are going to read them one by one and then we will see how are they different and why are they associated with problem-based learning. There is always a driving question or problem. Their focus is on interdisciplinary integration. There is authentic investigation, production of artifacts and exhibits. There is collaboration. ہم بات کرتے ہیں کہ پرابلم بیسڈ لرننگ اسٹارٹس ود اے کوشچن. وی ہیو لرنڈ اباؤٹ سائنٹیفک میتھڈ اینڈ وی لرنڈ دیٹ سائنٹیفک میتھڈ اسٹارٹس ود آسکنگ اے کوشچن اینڈ یو کین ناٹ آسک اے کوشچن if you do not carry out curious observation. اور curious observation کے لیے curious attributes are required. Curiosity کے آپ کے اندر curiosity ہونی چاہیے. So problem based learning جو ہے it starts with a question. اس کی بنیاد وہی والی ہے جو کہ scientific method کی ہے. So آپ کہہ سکتے ہیں کہ scientific method کی application is there in problem based learning. It also starts with asking a question. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کا فوکس انٹرڈسپلنری ہے. آپ بچوں کو کوئی سی بھی پرابلم بیسڈ لرننگ دے رہے ہیں تو اس میں آپ ایک سبجیکٹ کو چوز نہیں کریں. رادر آسک اسٹوڈینٹس ٹو انٹیگریٹ learning related to particular topic with other subject areas. For example, آپ نے بچوں کو کہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اسکول کے پرابلمس کیا کیا ہیں. اب جب بچے جو ہیں اسکول کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے مے بی اس میں ایک پرابلم ہو کہ ہمارا اسکول بہت صاف ستھرا نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ ہمارا اسکول صاف ستھرا نہیں ہے بچے جب کریں گے تو آپ میں بھی ان سے کہیں کہ رائٹ اٹ ڈاؤن کہ آپ کی کون سی آبزرویشنز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کا اسکول صاف ستھرا نہیں ہے. پھر آپ کہیں کہ اسکول صاف ستھرا کیوں نہیں ہے. دیر وڈ بی سم انویسٹیگیشن. پرابلم آپ کی ہے کہ اسکول کو صاف ستھرا کیسے رکھا جائے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے سوال ہوں گے. سوال سٹارٹ ریزن سے ہوں گے. آپ ان ریزنز کو انویسٹیگیٹ کریں. اس کے اندر آپ کی لینگویج بھی آ رہی ہے کہ بچے جو ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی دیر وڈ بی یوز آف لینگویج. اس کے علاوہ اس کا جو انٹیگریشن ہوگی دیٹ وڈ بی سٹیزن شپ. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی انٹیگریشن جو آئے گی مے بی دیٹ از آف میتھمیٹکس جہاں پہ آپ کچھ ایریاز بچوں کو میئر کرنے کے لیے کہنے جا رہے ہیں. There would be integration of environmental studies also. کوئی ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں پرابلم بیسڈ لرننگ کے حوالے سے کہ مے بی آپ کے اسکول کے اندر ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ پرابلمز آئیڈینٹیفائی کریں اور آپ نے پرابلم یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ
بچے جو ہیں وہ ہوم ورک کر کے نہیں آتے. آپ کا پرابلم ہے بچوں کو کون سے ایسے طریقے ہوں جس سے کہ بچے اپنا ہوم ورک کر کے آ سکیں. دیٹ وڈ بی اگین پرابلم بیسڈ لرننگ. اسی طریقے سے آپ اور بہت سے مسائل کو سوچ سکتے ہیں. کینٹین کے پرابلمس ہو سکتے ہیں, آپ کے اسپورٹس کے پرابلمس ہو سکتے ہیں, سائنس لیبارٹری کے استعمال کے حوالے سے پرابلمس ہو سکتے ہیں, آپ کے کمپیوٹر لیب کے ایشوز ہو سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ کے حوالے سے ایشوز ہو سکتے ہیں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے حوالے سے ایشوز ہو سکتے ہیں. یو مے آسک اسٹوڈنٹس ٹو بی انوالوڈ ان آل کائنڈس آف ایشوز. آسک دیم ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلم, آسک دیم ٹو formulate a proper question and then identify interdisciplinary focus. Do remember کہ problem based learning جو ہے وہ ایک ڈسپلن سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی, اس کا فوکس ہونا چاہیے انٹرڈسپلنری. You need to integrate learning in different areas. Then it involves authentic investigation. Why do we say that problem-based learning involves authentic investigation? اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں so you actually ask a question, then you make certain hypothesis in the light of read literature. اور پھر آپ hypothesis کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد if it is accepted then you report results. If it is rejected you again make another hypothesis and then you experiment on that and then you report results if hypothesis is accepted. So authentic کا مطلب یہ ہے کہ it involves scientific method. اور پھر important چیز ایک ہے that is students produce artifacts and exhibits. بچوں کا کام جو ہے that is very important. جب ٹیچرز لیکچر دیتے ہیں تو بچے جو ہیں ان کا کام اتنی اہمیت نہیں رکھتا, کیونکہ بچے جو ہیں وہ صرف نوٹس لے رہے ہوں گے, یا زیادہ سے زیادہ بچے کیا کریں گے, کچھ سوال ہیں ان کے جواب لکھ کے دے دیں گے, لیکن ان سارے سوالوں کا جواب ٹیچر کے لیکچر کے اندر سے ہی آ رہا ہوگا. پرابلم بیسڈ لرننگ کی خوبصورتی کیا ہے کہ اسٹوڈینٹس کم اپ وتھ دیئر اون آرٹیفیکٹس, ان کا ایک اپنا اوریجنل کام پروڈیوس ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز پرابلم بیسڈ لرننگ کے حوالے سے ہے دیٹ از کولیبوریشن, کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوآپریٹ کر کے اور پھر آگے کچھ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, کوئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں. تو پروڈکٹ از ناٹ فوکس آف پرابلم بیسڈ لرننگ بٹ دیر از الٹیمیٹلی سم پروڈکٹ, کچھ نہ کچھ پروڈکٹ آ جاتی ہے. فوکس جو ہے پرابلم بیسڈ لرننگ کا دیٹ ریمینز آن پروسیس ناٹ آن پروڈکٹ. اچھا, پرابلم بیسڈ لرننگ کی ابھی تک ہم نے بات کی کہ اس کے یہ فائدے ہیں, لیکن آپ سوچیں ذرا اس کی روٹس کہاں پر ہیں, یہ کب سٹارٹ ہوئی پرابلم بیسڈ لرننگ. اس کی روٹس ہسٹری کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. So problem-based learning has its intellectual roots in the Socratic method dating back to the early Greeks, but has been expanded by ideas stemming from 20th century cognitive psychology. So اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی روٹس تو بہت پرانی ہیں, جس کو سوکریٹک میتھڈ کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہے, ڈائلیکٹکس ہے, کہ آپ بات چیت کرتے ہیں, پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوکریٹک میتھڈ کی جو بات ہے ایک یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں, لیکن جو ڈائلاگ کے نتیجے کے اندر پرابلم سالو ہونا چاہیے. ڈائلاگ ہمیں بہت نظر آتے ہیں, لیکن ڈائلاگ کے نتیجے کے اندر اگر پرابلم سالو نہیں ہو رہا, دیٹ از ناٹ پرابلم بیسڈ لرننگ. تو اسی لیے سوکریٹک میتھڈ کو اتنا زیادہ پرابلم بیسڈ لرننگ سے ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا. اس کی روٹس بے شک اس کے اندر ہیں, لیکن اگر ڈائلاگ, کیونکہ سوکریٹک میتھڈ بیسیکلی ڈائلاگ جنریشن کے اوپر ہے, اگر اس ڈائلاگ کے نتیجے میں پرابلم حل نہیں ہو رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرابلم بیسڈ لرننگ نہیں تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنے سارے جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہوتا ہے, دیٹ از ڈائلاگ. یو کین سالو مینی پرابلمس تھرو کنسسٹنٹ
پروڈکٹیو ڈائلاگس. تو ڈائلاگس کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کی روٹس جو ہیں وہ ڈائلاگ کے اندر ہی ہیں. لیکن اور بہت سارے طریقے بھی ہیں جو کہ بعد میں اس سینچری میں 20th سینچری کے اندر ڈیولپ ہوئے, کیونکہ 20th سینچری کے اندر پرابلم بیسڈ لرننگ جو تھی اس کی روٹس جو تھیں وہ ٹریس کی گئیں کوگنیٹو سائیکالوجی کے اندر. جب ہم کوگنیٹو سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں. یہ آپ اپنے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے کورس میں بھی ڈیٹیل میں آپ پڑھ چکے ہوں گے. So, the knowledge base on problem-based learning is rich and complex. Several studies done in the last few years provide strong evidence about some of the model's instructional effects. However, other studies lead to the conclusion that effects are cloudy. ہم بہت یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے یہ فوائد ہیں, لیکن پھر بھی جتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پرابلم بیسڈ لرننگ از ویری افیکٹو. Over the past 3 decades, considerable attention has been devoted to teaching approaches known by various names: discovery learning, inquiry training, higher level thinking, all of which focus on helping students become independent, autonomous learners capable of figuring things out for themselves. چاہے ہم کسی کی بھی بات کریں, ڈسکوری لرننگ کی بات کریں, ہم بات کریں پرابلم بیسڈ لرننگ کی, پروجیکٹ لرننگ کی, یہ ساری اپروچز جو ہیں ان کا الٹیمیٹ جو ہے آؤٹ کم وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس بیکم آٹونومس لرنرس. آپ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہم کسی ایک اپروچ کو لے کر کیوں نہیں چلتے. آپ نے اسکولوں کے نام بھی سنے ہوں گے. ڈسکوری اسکول آئیڈیلی اٹ شوڈ فوکس آن ڈسکوری لرننگ. تو اس میں آپ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ پرابلم بیسڈ اسکول بھی ہو سکتا ہے, یا کسی ایک اپروچ کو کیوں یوز نہیں کرتے. اس کی بہت ریزن ہے کہ وہ یہ کہ آپ ایک ہی اپروچ کو ہر جگہ کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے. All these approaches are collaborative approaches. All these approaches involve student attention. They are all student-centered, learner-centered approaches. اور ہر اپروچ جو ہے اس کا ایک اپنا اسپرٹ ہے. بچے بور نہیں ہوں گے اگر آپ ان ساری ڈفرینٹ اپروچز کو یوز کریں گے. اگر آپ ایک ہی طرح سے ان کو پڑھانا شروع کر دیں, ایک ہی لرننگ میتھڈ ان کے لیے استعمال کریں, یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے ہائی لیول تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, تو اس سے بچوں کی ہائی لیول تھنکنگ اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوگی, کیونکہ بہرحال اس کے اندر بوریت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا. اس کے اندر تھریٹیکل سپورٹ کی اگر ہم بات کریں کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کی تھریٹیکل سپورٹ کیا ہے, تو اس میں ہمیں 3 نام بہت نظر آئیں گے. ایک جان ڈیوی کا نام, سیکنڈ پیاجے, تھرڈ وائگوٹسکی, اور برونر کا بھی اس میں کام ہے, لیکن اس کو ہم زیادہ ڈسکس کریں گے ریگارڈنگ ڈسکوری لرننگ. جان ڈیوی نے کہا کہ کلاس روم جو ہے دیٹ از جسٹ لائک اے لیبورٹری فار دا اسٹوڈینٹس ٹو ہیو ایکسپیرئنسز وچ کین بی ریپلیکیٹڈ ان ریئل لائف. اگر ہم اسکول کو لیبورٹری کی بات کرتے ہیں تو پھر ریئل لائف کا اس کے اندر عکس نظر آنا چاہیے. ریئل لائف میں پرابلمز ہوتے ہیں, لیبورٹری کے اندر پرابلمز ہونے چاہیے, تاکہ بچے وہ والے مسائل لیبورٹری لیول کے اوپر حل کریں اور بعد میں ریئل لائف کے اندر بھی حل کر سکیں. پھر اس کے بعد پیاجے نے جو کام کیا اس کے he spent actually 50 years in working on constructivism. تو کنسٹرکٹیوزم کے اندر جو اس کا کام تھا اس میں یہی کہ بچے جو ہیں they have capacity, they encounter problems and they learn how to resolve those problems. اس کے جو کام تھا اس میں بھی یہی کہ ہمیں بچوں کو اس قسم کے اپرچونٹیز دینے چاہیے کہ where they are able to identify problem and solve those problems. اس میں پزلز آ سکتے ہیں کہ بچوں کو آپ پزلز دیں, بہت چھوٹے لیول کے اوپر آپ پزلز خود بنا سکتے ہیں. پرانے اخبار لیں, اس کو کاٹیں, مختلف شکلوں میں کاٹ دیں, بچوں کو جمبل اپ کر کے دے دیں, ان کو کہیں کہ یہ ایک پورا کا پورا ایک پکچر جو ہے اس کو کمپلیٹ کرو. 3 سال کا بچہ, 3.5 سال کا بچہ ان جو پزل آپ بنا کر دیں گے اس کو ایگزیکٹ ایک جگہ کے اوپر جوڑنے کی کوشش کرے گا. الٹیمیٹلی چائلڈ وڈ بی ایبل ٹو سالو دیٹ پزل. تو جتنے بھی پزلز کی فارم میں ہیں دے آر آل پرابلمس. بچوں سے
آپ پزلز بنوا بھی سکتے ہیں جو چھوٹے تھوڑے بڑے بچے ہیں. آسک them ٹو کنسٹرکٹ پزلز. ایک اور چیز انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ میں نے دیکھی، آبزرو کی اور اس ٹیچر نے رپورٹ کیا، وہ یہ تھا کہ اس ٹیچر نے میتھ ایڈیشن کروا رہا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گریڈ لیول 1 ٹیچر. پرائیویٹ اسکول کے اندر وہ پڑھا رہا تھا. اس نے بچوں کو ایڈیشن سکھائی. سمپل ایڈیشن کروانے کے بعد دا ٹیچر آسکڈ اسٹوڈینٹس ٹو میک پزل جس کے اندر 9 اسکوئرس ہوں، 3 3 3، اور اس نے بچوں کو کہا کہ آپ کسی بھی طرح سے ایڈ کریں، آنسر شوڈ بی 16. چاہے اس نے کہا بچوں کو اس طرف سے ایڈ کریں، روز کو ایڈ کریں، ڈائگنلز کو ایڈ کریں، کالمز کو ایڈ کریں، آنسر شوڈ بی 16. بچے جو ٹیچر نے خود پزل نہیں دیا. ہی آسکڈ چلڈرن ٹو کنسٹرکٹ سچ کائنڈ آف پزل. بچوں نے خود پزل بنایا. اب بچے جو ہیں جب وہ خود پزل بنا رہے ہیں، ایکچولی انہوں نے پرابلم لیا. ٹیچر نے ان کو پرابلم دیا کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے 16 جس کا سم ہو وہ والا پزل بنانا ہے. چلڈرن سالو دا پرابلم بائی میکنگ دیٹ پزل. آپ بچوں سے ووکیبلری پزلز بنوا سکتے ہیں. یو کین گیو دیم پزلز ٹو سالو. یو کین آسک دیم ٹو میک پزلز. یہ سب کے سب ہماری پرابلم بیسڈ لرننگ کے اندر آئیں گے. اینڈ ڈو ریمبر، کچھ بھی آپ کروائیں گے یور فوکس نیڈس ٹو بی انٹر ڈسپلنری. وائگوٹسکی نے اس کے اندر ایڈیشن کیا. ہی واز اے رشین سائیکولوجسٹ اور اس کا بہت ریسنٹ ایئرس تک کام جو تھا وہ یورپ میں، امریکہ میں پاپولر نہیں تھا کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا. اس کی جتنی ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں گئی ہیں، اینڈ دین ایکچولی ہی ہیز گاٹ پاپولیرٹی ان یورپ اینڈ امریکہ آلسو. اس نے کام کیا کہ آپ کا سوشل انوائرمنٹ جو ہے دیٹ آلسو ہیلپس یو ٹو لرن اسکل آف پرابلم سالونگ. تو اگر ہم اس تھریٹیکل سپورٹ کو دیکھیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ جب بھی پرابلم بیسڈ لرننگ کروائیں، آسک چلڈرن ٹو ورک ان گروپس. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں بیکاز چلڈرن لرن فرام ایچ ادر. اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہ ٹیچر جو ہے، ٹیچر از ناٹ اے پرومیننٹ فگر وین applying problem based learning in her or his classroom. It is not a teaching method, it is a learning method. تو ٹیچر جو ہے اس کو پلان کرتا ہے. ڈو ریمبر کہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کے لیے ٹیچر کو پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے خود ہی سے کریں گے. ٹیچر کو اس کو پلان ضرور کرنا ہے، بلکہ اس کے بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلز جو ہیں ان کو بھی اپنے لیسن کے اندر شامل کرنا ہے کہ کتنے بچوں کا گروپ بنے گا، گروپس کو کون سے ٹاسکس دیے جائیں گے، ٹیچر کا کیا رول ہوگا، ریسورسز کیسے ہوں گے. سو ٹیچر جو ہے اس کو پلان بہرحال یہ لیسن کرنا ہوگا. سو اٹ از پلاننگ فار پرابلم بیسڈ لرننگ. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمیں پلان تو کرنا ہے. So as its most fundamental level, problem-based learning is characterized by students working in pairs or small groups to investigate puzzling real-life problems. Because of interactive nature, problem-based learning requires as much, if not more, planning as compared to more teacher-centered models. Planning کی بات ہم نے کر لی کہ planning important ہے. Next step دیکھتے ہیں کہ how to manage problem-based learning in real classroom situation. It is difficult to manage problem-based learning. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں بچے جو ہیں they are in charge of their own learning. جب بچے کام کر رہے ہیں there might be chaos, there might be some misbehaviors, there might be some problems on the use of resources کو مینیج کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. تو there could be many problems. تو پلاننگ امپورٹنٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ اور چیلنجنگ ہے. جب ایک گروپ سے جب دوسرے گروپ کے اندر جاتی ہے ٹیچر، تو جو گروپ ممبرز ہیں ان میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے کبھی ٹیچر کے پاس آ رہا ہے، کبھی دوسرا بچہ ٹیچر کے پاس جا رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بچے جو ہیں دے وانٹ ٹیچر سپورٹ، ٹیچرز اٹینشن. جب ٹیچر کسی اور گروپ کے پاس بزی ہو گئی ہے
تو بچے جو ہیں اگر وہ اسٹک کر گئے ہیں وہ ٹیچر کو اپروچ کر رہے ہیں، لیکن ٹیچر جو ہے اس نے بچوں کو بار بار ریفر کر رہی ہے کہ آپ اپنے رولز کو فالو کریں، کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اچھا آپ کریں. تو جس طریقے سے پرابلم بیسڈ لرننگ جو ہے اس کو مینیج کرنا مشکل ہے، اسی طریقے سے اور گروپ ٹاسک بھی مینیج کرنی مشکل ہوتی ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی وی کین ڈو اٹ بائی ڈیلنگ ود ملٹی ٹاسک سچویشنز. ٹیچرز نیڈ ٹو نو کہ جب آپ نے پرابلم بیسڈ لرننگ کلاس کے اندر کروانی ہے there would be management of multitask situations. اگر ایک گروپ کسی ایک چیز پہ کام کر رہا ہے تو دوسرا گروپ کسی اور چیز پہ کام کر رہا ہوگا، تو ٹیچر کو اپنے ذہن میں یہ والی بات رکھنی چاہیے. Then teacher needs to know that different groups, different students will finish their work at different rates. اگر کوئی بچے پہلے کام ختم کر لیں گے تو ان کے لیے نیکسٹ پلان کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں یوزولی جو جلدی کام ختم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسٹینشن ایکٹیویٹیز لے کر جاتے ہیں، اور پھر بچے جو ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب جیسے ہی وہ کام ختم کرتے ہیں ٹیچر ان کو ایک ایکسٹینشن ایکٹیویٹی دے دیتی ہے تو بچے اپنا کام جلدی ختم کرنا بند کر دیتے ہیں. ایز اے ریزلٹ ٹیچر از unable to cater for their learning needs. اس سچویشن کے اندر ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ٹاسک انٹرسٹنگ ہے، بچوں کے لیے ایکسٹینشن بھی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ میں بچوں کی انگیجمنٹ بھی رہے گی. سو ٹیچر نیڈس ٹو پلان سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز اینڈ ٹاسک. مینجمنٹ کے حوالے سے ٹیچرز نیڈ ٹو مانیٹر اینڈ مینیج اسٹوڈنٹ ورک، گروپ ورک ایز ویل ایز انڈیویجول ورک. ٹیچر نیڈس ٹو مینیج مٹیریلز. Teacher needs to regulate movement and behavior outside the classroom too. So یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں which are important to be managed. ہم بات کر رہے ہیں پرابلم بیسڈ لرننگ کی. ہم نے یہ دیکھا کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے بات کی کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کی تھریٹیکل سپورٹ کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا ٹیچر کا کیا رول ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو پلان کیسے کیا جانا چاہیے. ہم نے یہ طے کیا کہ اس کو پلان باقی ٹیچر سینٹرڈ لیسنز کی طرح ہی کیا جانا چاہیے، بلکہ اس میں بہت اسمال ڈیٹیلز بھی آنی چاہیے. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جو پرابلم بیسڈ لرننگ کی مینجمنٹ ہے اٹ از مور چیلنجنگ ایز کمپیئر ٹو ٹیچر سینٹرڈ لیسنز. اب ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو اسیس پرابلم بیسڈ لرننگ. آپ کا کیا خیال ہے پرابلم بیسڈ لرننگ کو کیسے اسیس کیا جائے؟ کیا ہم پرابلم بیسڈ لرننگ کو عام کوئز سے اسیس کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے ہم نے کوئی لیکچر دیا ہے آج، نیکسٹ ڈے آ کے میں بچوں سے چھوٹا سا کوئز لے لوں، کچھ سوال کر لوں کہ کل کے لیسن کے میں ہم نے جو کچھ کیا تھا. کین وی ڈو دیٹ؟ اوکے، یہ نہیں تو ہم چلیں ریٹن کوئز دے دیتے ہیں. کین وی اسیس اسٹوڈنٹس لرننگ تھرو ریٹن کوئز، ریٹن ٹیسٹ؟ کسی پرفارمنس کی بیس کے اوپر اسیس کر سکتے ہیں؟ شاید کہ نہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کو پرابلم بیسڈ لرننگ اگر ہم کروا رہے ہیں، ہاؤ ٹو اسیس پرابلم بیسڈ لرننگ. Assessment tasks for problem-based lessons cannot consist solely of paper and pencil tests. Rather, the work products created by students lend themselves nicely to performance assessment using scoring rubrics or checklists and rating scales. Performance assessment can be used to measure students' problem-solving potential as well as group work. We believe that problem-based learning includes learning in all three domains, including cognitive domain, سائیکوموٹر ڈومین اینڈ افیکٹو ڈومین. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے اندر بچے کی لرننگ ہوتی ہے دین وی نیڈ ٹو اسیس اسٹوڈنٹس لرننگ ان آل دیز تھری ڈومینس وچ کین ناٹ بی ڈن بائی آن پیپر پینسل ٹیسٹ. تو یقیناً ہمیں کوئی ڈفرینٹ طریقہ کار اس کے لیے یوز کرنا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نالج کی لرننگ کو ہم کون سی پروڈکٹ ہے اسٹوڈنٹس کی which can help us to assess students learning in knowledge domain, in psychomotor domain and in affective domain, and which method will we use.
So let's see that for knowledge domain, if it is problem-based learning, then students may be assessed on making concept maps, on producing some written or oral responses, maybe on some kind of traditional test. As far as skills are concerned, student skills may be assessed through their written or oral responses, through their ratings, self-ratings, that they actually carry out their own rating کہ ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں. اور جو ڈسپوزیشنز ہیں اگین ان کے کام سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا اچھا نیٹ کام کیا ہے, ان کا کون سا ڈسپوزیشن ڈیولپ ہوا ہے. ابھی تک جو ہمیں بہت کلیئر نظر آ رہی ہے بات وہ یہ کہ نالج کین بی اسیسڈ تھرو سمپل ٹریڈیشنل پیپر پینسل ٹیسٹ ایزیلی. باقی جہاں تک سکلز کی بات ہے اور ڈسپوزیشنز کی بات ہے تو ہمیں ان کی کسی پروڈکٹ کے اندر نظر تو آ جائے گا کہ انہوں نے کتنا اچھا سیکھا ہے, کون کون سی سکلز اور ڈسپوزیشنز ڈیولپ ہوئے ہیں. بٹ دا مور اپروپریٹ وے وڈ بی ٹو آبزرو دیم ڈائریکٹلی. کسی بچے کی سکلز کتنی اچھی ہوئی ہیں, وی نیڈ ٹو آبزرو دا چائلڈ. کسی بچے کا ڈسپوزیشن کتنا پازیٹیو ہے, وی نیڈ ٹو آبزرو دا چائلڈ. ہم اس کو کوئی پریزنٹیشن دیں ان کو, یا ان کو کہیں کہ اپنا کام ڈسپلے کریں, تو جہاں پروڈکٹس جو انہوں نے پروڈیوس کی ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں ان کی آبزرویشن کرنی پڑے گی, ہمیں ان کو ان کے خود سے کوئی ریٹنگ اسکیل کے اوپر ان کو اسیس کرنا پڑے گا. اس کی مثال میں ایک آپ کو اور دیتی ہوں. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو پرابلم بیسڈ لرننگ بٹ ریلیٹڈ ٹو اسیسمنٹ. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ ڈبیٹ کتنی اچھی کرتا ہے, تو اس کی لکھی ہوئی ڈبیٹ کے اوپر آپ صرف اس کو اسیس نہیں کر سکتے. لکھی ہوئی ڈبیٹ سے اس کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کا اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا آئیڈیاز کو پورٹرے کر سکتا ہے, لیکن اسپیچ کرتا کیسے ہے اس کے لیے آپ کو آبزرو کرنا پڑے گا آن سرٹن کرائٹیریا. سیم از دا کیس ود پرابلم بیسڈ لرننگ. اگر آپ کا اس کے اندر ایک اسکل ہے جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ویل اے چائلڈ از ایبل ٹو پریزنٹ آرگیومنٹس, تو وہ آپ اس کے ریٹن ورک کے اوپر اسیس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ if a child is able to collaborate with each other, definitely you cannot assess that on paper pencil thing. You can observe the child for a period of time and then you can see if a child is able to collaborate or not. اسی طریقے سے جو آپ کی سکلز ہیں وہ بھی کچھ سکلز ہیں which need to be observed. جس سائنس کے اندر اکوپمنٹ ہینڈلنگ کی بات کر لیں, آرٹ کے اندر اسکیچنگ وغیرہ کی بات کر لیں, وہ پروڈکٹ کے اوپر بھی آ سکتی ہیں, لیکن جو اکوپمنٹ ہینڈلنگ ہے, جو ریسورس ہینڈلنگ ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی آبزروڈ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم بیسڈ لرننگ انکلوڈس ڈفرینٹ کائنڈس آف لرننگس انکلوڈنگ لرننگ ان کوگنیٹیو ڈومین, لرننگ ان سائیکوموٹر اینڈ لرننگ ان افیکٹو ڈومین. So it needs to be assessed through diverse things, diverse strategies. Testing cannot actually work for this, for assessment in problem-based learning. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کے obstacles کیا ہو سکتے ہیں. کیا اگر آپ نے problem-based learning کو اسکول کے اندر implement کرنا ہے تو اس کے لیے obstacles کیا ہوں گے. سب سے بڑا obstacle یہ ہے کہ اگر آپ کی اس کے حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے تو پلاننگ آف پرابلم بیسڈ لرننگ could be quite challenging for you. Not exact obstacle but it could be quite difficult for you. سب سے بڑا obstacle جو ہے that is school timetable. At times problem based learning cannot be finished in 40 minutes lesson. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی ڈبل پیریڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو یا اس کے ساتھ بریک ملانی پڑے گی یا آپ کو کسی سے پیریڈ بورو کرنا پڑے گا. اور اگر
کوئی ٹیچر آپ کو اپنا پیریڈ بورو نہیں کروا سکتا, آپ اس کا نہیں پیریڈ لے سکتے, دین یو کین ناٹ ڈو پرابلم بیسڈ امپلیمنٹ پرابلم بیسڈ لرننگ ان یور کلاس روم. بہت بڑا آبسٹیکل ایک اور ہے, دیٹ از کمپلیٹنگ سلیبس آن ٹائم, فنیشنگ دا سلیبس. پر ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ فنیشنگ سلیبس از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ایکچولی لیس از مور, مور از ناٹ آلویز مور. زیادہ کانٹینٹ پڑھانا اہم نہیں ہے, بلکہ بچوں کو ایک پروسیس سے گزارنا زیادہ اہم ہے. اسکول کے لیول کے اوپر یہ آبسٹیکل ہو سکتا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور ایڈمنسٹریٹرز اینڈ اسکول مینیجرز کہ ایکچولی پرابلم بیسڈ لرننگ از بینیفیشل, اس کے یہ فائدے ہیں, ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو ول گیٹ سپورٹ فرام یور اسکول. لیکن you will not be able to get support from your school heads if you go there without any planning. ہوتا کیا ہے کہ اسکول کے اندر ٹیچرز جو ہیں وہ صرف وربلی بات کرتے ہیں کہ we want to teach this thing through activity based method, and school heads say کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ نے سلیبس کور کروانا ہے, اس سے یہ والے پرابلمس ہو سکتے ہیں, so you don't go for such kind of teaching. You need to be very well planned. Give your plan in advance so that arrangements can be made. There is another problem that is of resources. Sometimes problem-based learning involves use of resources and which are not sufficient in number. اگر آپ کے پاس اس تعداد میں ریکوائرڈ تعداد میں موجود نہیں ہیں تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں سے کہیں کہ اپنے پیرنٹس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. ٹرائی ٹو میک یوز آف سمپل ریڈیلی اویلیبل ریسورسز. بی انوویٹو. بچے جو ہیں نیچرل ریسورسز جو کہ ان کے گھروں میں اویلیبل ہیں لیکن ان کو ریسائیکل کیا جا سکتا ہے, آپ وہ والے ریسورسز منگوائیں. جتنے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہوں گے, ہر بچہ بھی اگر ایک ریسورس لائے گا تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو پرابلم بیسڈ لرننگ کے اندر بہت سارے فوائد تو ہیں اس کے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن could be little challenging, but you need to be innovative. اور ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اپروچ کیسے کیا جائے. ٹیچر جو ہے اس کو کیسے اپروچ کرے کہ سم ٹائمز ٹیچر نیڈ ٹو ماڈل سم تھنگ. کئی دفعہ میں بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, اگر آپ ان کو ان گائیڈڈ چھوڑ دیں, ان کو کہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے, آپ نے پرابلم کو سالو کرنا ہے, بچے جو ہیں دے مے فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یو نیڈ ٹو ماڈل دیٹ تھنگ. آپ بچے کو وہ کر کے دکھائیں. اگر آپ نے بچوں کو میتھ کی کوئی پرابلم بیسڈ لرننگ کروانی ہے تو آپ بچوں کو کوئی سی بھی چیز ہے, مے بی آپ بچوں سے سمپل ویئنگ بیلنسنگ ویٹس کا کام کروا رہے ہیں, اس میں بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ دو چیزیں لیتے ہیں, ایک سائڈ کے اوپر آپ ویٹ لیتے ہیں, دوسری طرف میں آپ کوئی میس لیتے ہیں, مے بی پوٹیٹو, انینز, کچھ بھی. آپ بچے کو کر کے دکھائیں کہ میں نے اس طرف اتنا وزن ڈالا ہے, یہ دیکھو پوٹیٹوز جو ہیں یہ اوپر آ رہے ہیں, میں اس کو اور بیلنس کرتی ہوں. آپ ایک اور پوٹیٹو رکھ دیں, ادھر اوپر چلا گیا, اس کو بیلنس کرنے کے لیے ادھر کر کے دیکھیں. دس از ویری سمپل پرابلم بیسڈ لرننگ, لیکن آپ بچوں کو کر کے دکھائیں. جب آپ بچوں کو کر کے دکھائیں گے اس کے بعد بچے جو ہیں وہ خود سے کرنے کے قابل ہوں گے. مے بی they still need your help, so you will act as a coach. پہلی فیز میں you act as a model, you are modeling, and in the second phase you act as a coach کہ آپ بچے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کرو. اور تھرڈ فیز کے اندر you just fade out, give opportunity to the students to think independently, share things with each other to come up with certain solutions. تو آپ اس وقت میں اپنے آپ کو فیڈ آؤٹ کر لیں. تو ان تین طریقوں 3 اسٹیجز کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پرابلم بیسڈ لرننگ کو کلاس کے اندر امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. سو آج کا جو ہمارا لیسن تھا اس کے اندر
ہم نے بات کی پرابلم بیسڈ لرننگ کے اوپر، اس کے ایڈوانٹیجز دیکھے کہ یہ کیوں کروانی ضروری ہے، اس کے کریٹیکل فیچرز کیا ہیں. پھر ہم نے کچھ تھریٹیکل سپورٹ دیکھی ریگارڈنگ پرابلم بیسڈ لرننگ، جس میں وائگوٹسکی کی بات کی ہم نے جان ڈیوی کی بات کی، اور ہم نے پیاجے کی بات کی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کو کروایا کیسے جائے، اس کو مینیج کیسے کیا جائے، اس کو پلان کیسے کیا جائے. اینڈ کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو اسیس کیسے کیا جائے. اسیسمنٹ کے بعد ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس میں ٹیچر کا رول جو ہے وہ کیسے اسٹیج وائز چینج ہوتا چلا جاتا ہے. سو آئی ہوپ that you are going to use problem-based learning in your lessons to develop students' dispositions, to develop students' thinking skills, as well as psychomotor learning. So we will talk about project learning and some other things in our lessons. I hope that you are learning about different methods of teaching. آج کا جو ہمارا لیسن تھا اس کے اندر کوئی ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہاؤ ٹو مینیج پرابلم بیسڈ لرننگ، لیکن ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دوں. بٹ یو ول فائنڈ مور ایگزامپلس ان یور اسٹڈی پیک. تھینک یو ویری مچ.